یہ باتیں، یہ شام، یہ جھرنے، یہ شفق کی لالی، میں ان آسودہ فضاؤں میں ذرا جھوم نہ لوں؟ ارے یہ باتیں، یہ شام، یہ جھرنے، یہ شفق کی لالی، میں ان آسودہ فضاؤں میں ذرا جھوم نہ لوں؟ کون یہ مستی میں نعت نبی گنگنایا ہے؟ کون یہ مستی میں نعت اور نظم گنگنایا ہے؟ میں اس شخص کے لب کو بڑھ کر ذرا چوم نہ لوں؟ حضرات گرامی کتنے اچھے انداز میں ماں کے اوپر نظم سنا رہے تھے، لیکن آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، نہیں تو ڈانٹ ہے زبان سے اور نہ کوئی انعام آپ کی طرف سے آ رہا تھا۔ اس لیے میں آپ کا امتحان لیتا ہوں، اور ٹھیک امتحان میں اگر آپ پاس آ جائیں گے تو ہمارے فہرست کے سب سے مقرر اول جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ کے سامنے میں پیش کر دوں گا۔ ذرا کھڑے ہوئے سامنے والے، دیکھوں میں کتنے آپ لوگ زندہ دل ہیں، آئے کھڑے ہوئے بھائی۔ ماشاءاللہ ماں کے حوالے سے دیکھیے کتنے اچھے نظر انہوں نے پڑھا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ دولت چھوڑی دنیا چھوڑی سارا خزانہ چھوڑ دیا، دولت چھوڑی دنیا چھوڑی سارا خزانہ چھوڑ دیا، دیوانوں نے ماں کے پیار میں سارا گھرانہ چھوڑ دیا۔ ارے دولت چھوڑی دنیا چھوڑی سارا خزانہ چھوڑ دیا، اور دیوانوں نے ماں کے پیار میں گھرانے چھوڑ دیا۔ اور میں نے لکھا جب دروازے پر اپنی ماں کا نام، ارے میں نے لکھا جب دروازے پر اپنی ماں کا نام، تو مصیبت بھی میرے دروازے پر آنا چھوڑ دیا۔ حضرات گرامی آئیے اب آپ کو میدان خطابت کے ماحول میں لیے چلتا ہوں، اس لیے کہ تقریر اور نعت بڑا گہرا ربط اور تعلق ہوا کرتا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے، نعت اگر گلزار ہے تو تقریر اس کے لیے منتظار ہے، نعت اگر دریا ہے تو تقریر اس کے لیے موج ہے، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کے لیے پتیاں ہے، نعت اگر پتیاں ہے تو تقریر اس پتیوں پر بکھرنے والی شبرت کا نام ہوتا ہے۔ تو آئیے اس رشتہ کو برقرار رکھتے ہوئے اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے میں میدان خطابت کے ماحول میں لیے چلتا ہوں، اور سب سے پہلے ایک ایسے مقرر کو دعوت دیتا ہوں جن کے تعارف کے لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دوستو، آسمان پر اس وقت نکلے ہوئے چاند کو اپنے خوبصورتی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، ان چھوٹے چھوٹے ستاروں کو اپنے خوبصورتی کے تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، اور دن میں نکلے ہوئے سورج کو اپنے روشنی کے تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، بلند و بالا پہاڑ کو اپنے استقامت کے تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، اس زمین کو قوت برداشت کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، اور دریاؤں کو، سمندروں کو، تالابوں کو اپنے گہرائی اور خاموشی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے اسٹیج پر بیٹھا ہوا یہ مقرر مفتی معراج الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہ نے، جن کے تعریف کی ضرورت اس اسٹیج پر میں نہیں سمجھتا، آپ سمجھتے ہوئیے گا۔ تو آئیے میں حضرت والا کو میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ بہت شدت بہت مدت سے انتظار ہے تیرا، بہت شدت بہت مدت سے انتظار ہے تیرا، آ جاؤ رفیق من، آ جائیے حضرت ماں، دل بے قرار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے حضرت صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور عمائدین شہر سامعین باتمکین پردہ نشین خواتین اسلام آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام اور اس میں سب سے پہلے میری حاضری مجھے اس بات کے لیے دعوت دی گئی ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے پردہ کا کیا اہتمام رکھا گیا ہے پردہ کی ضرورت کیوں ہے مرد اور عورت کے درمیان آئیے اللہ نے ہم سبوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا مسلمان ہونا یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے سب سے قیمتی پونجی ہے یہ مسلمانوں کے پاس یہ اتنا قیمتی اثاثہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی دولت نہیں اور ایمان والوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر اپنے آپ کو نچھاور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتا ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت جوان ہو یا خرد ہو کلا ہو محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا پھوس کی جھونپڑی میں ہر مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر نچھاور کر دے ابھی میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج مطہرات کو جو ہم سب کی ماں ہیں ان کو اللہ نے خاص ہدایت دی ایک خاص حکم فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہا کہ تم سب کی سب جتنی بھی ازواج مطہرات ہو ازواج یہ زوج کی جمع ہے زوجہ کا معنی بیوی اور ازواج جب بولا جائے تو اس کا مطلب ہوگا بیویاں ازواج مطہرات پاکیزہ بیویاں نیک بیویاں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں جنہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے وہ ہم مسلمانوں کی مائیں ہیں وہ ہم سب کے لیے لائق احترام ہیں جیسا کہ ابھی قاری شاہد جمال صاحب دامت برکاتہم ماں کی عظمت کو ثابت کر رہے تھے میں نے اسی نظم سے اپنے کلام کو جوڑنے کی کوشش کی ماں یہ بڑی قیمتی سرمایہ ہے اور ماؤں میں ہم سب کے لیے سب سے عظیم ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں امہات المؤمنین جنہیں ہم کہا کرتے ہیں ان بیویوں
کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، وہ اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَا، اور وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں زیب و زینت کر کے اپنے آپ کو سنوار کر پیش کیا کرتی تھی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا، لیکن عورتوں کا معاملہ ایک ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے تو مکمل طور پہ آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجے گئے، لیکن عورتوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بنایا گیا کہ ان کو اپنا نمونہ بناؤ، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، جن کی صفت ہی ہے ازواج مطہرات، پاک بیویاں، جن کے خیالات بہت پاکیزہ، جن کے عزائم بہت بلندیوں پر پہنچے ہوئے، لیکن ایسی پاک سیرت بیویوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں رہیں، گھروں سے باہر نہ جائیں، اور اس کے بعد نماز، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ جب آپ کسی مرد سے بات کریں تو بات کرتے وقت اجنبی شخص سے عورتوں کا لہجہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا ایسا لہجہ نہ ہو جس میں لچک ہو، جس میں نرمی ہو، اور اس نرمی کی وجہ سے جن کے دلوں میں مرض ہے وہ غلط خیال تک نہ پہنچ جائیں۔ اس لیے اللہ نے عورتوں پر پردہ لازم رکھا، ضروری کیا، مرد کے لیے بھی پردہ، عورت کے لیے بھی پردہ۔ اللہ نے ایسا پردہ کا نظام کیوں بنایا؟ کہ اللہ نے عورتوں کے اندر کشش رکھی ہے، جاذبیت رکھی ہے اس صنف نازک میں، اور اس کے چہرے میں کشش، اس کے پورے جسمانی ڈھانچے کے اندر کشش، اور اللہ نے کہا کہ مرد کو طاقتور بنائے۔ دو برادری، مرد اور عورت، ان دو مخلوق سے اللہ نے اس کائنات کو بسایا، مرد اور عورت کے ذریعے سے پوری کائنات کو بسایا، اور مرد و عورت یہ دونوں دو چکے کے مانند ہیں، دو پہیے کے مانند ہیں۔ اگر ایک چکا ہو تو گاڑی صحیح طریقے سے نہیں چل سکتی، اسی طریقے سے مرد بنایا تو ساتھی میں عورت بھی بنایا، اس لیے کہ مرد کو عورت کی ضرورت قرار دیا اور عورت کو مرد کی ضرورت قرار دیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھی اور پارٹنر بنے اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ان کے سامنے نہ ہو تو یہ بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں۔ اس لیے انہیں بھی تعلیم دی، اور کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ اکبر! اتنی پاکیزہ خواتین اسلام کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ پردہ کا لحاظ کریں، اور پردہ کے لیے کیا کہا؟ کہ اپنے گھروں کو سکونت کی جگہ بنائیں، باہر گھومے نہیں۔ عورت کا معنی ہی ہے پردہ، ان المرأۃ عورۃ، بے شک عورت پردہ ہے، وہ پردہ کی چیز ہے، عورت کو پردہ میں رکھا جائے، اسی کو حجاب کہا جاتا ہے۔ آج حجاب میں ہماری ماں اور بہنیں رہنے میں عار محسوس کرتی ہیں، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، صحابیات، تابعیات، سبوں نے پردے کا مکمل لحاظ خیال کیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد و عورت کا آپسی اختلاط ہو، آپسی ملنا جلنا ہو اور دیگر بیماریاں پیدا ہو جائیں، معاشرہ بگڑ جائے، فساد آ جائے۔ اسی کو کم ظرف لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ ارے اسلام یہ کیسا مذہب ہے جو عورتوں کو گھر میں گھیرے رہنے کی تعلیم دیتا ہے، عورتوں کو حقوق آزادی نہیں دیتا، مرد کو آزاد رکھا ویسے ہی عورتوں کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ اسلام نے ایسا عورتوں کو بے لگام نہیں چھوڑا، مردوں کو بے لگام نہیں رکھا، بلکہ مومن مرد و عورت کا کام یہ ہے کہ اسلام کے ہر حکم پر اپنے آپ کو نچھاور کر دینا۔ تو قرآن نے کہا ایمان والے مردوں کو پہلے مخاطب کیا، کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ رہنے کی بات ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کریمہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین سے اللہ کہا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ یہ نیچی رکھنے کا حکم فرمایا کہ گھروں میں جو لوگ رہتے ہیں اور محرمات ہیں، محرمات کو بھی اس بات کا پابند بنایا کہ وہ گھر میں باپ اپنی بیٹی کو بھی جب وہ بالغہ ہو جائیں تو ان کو گھور گھور کر نہ دیکھیں، بھائی اور بہن ہیں تو بھائی بھی اپنی بہن کو گھور گھور کر نہ دیکھے بلکہ نگاہ نیچی رکھے۔ اس لیے کہ مغربی تہذیب میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ آپسی اختلاط نے ایسا ماحول بنا دیا، اس مغربی افکار نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ باپ بیٹی سے زنا کر رہا ہے، بیٹی باپ سے زنا میں ملوث ہے، ماں بیٹا سے زنا میں ملوث ہے، اور بیٹا ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ یہ ماحول مغربی تہذیب کا ہے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے تو پہلے نگاہ پر پابندی لگا دی، کہا کہ جب کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، محرم اور غیر محرم کی ایک دوسرے کو اوپر نظر نہیں ڈالیں گے تو پھر برائیاں نہیں جنم لیں گی۔ برائیوں کو روکنے کے لیے پہلے نمبر پر پابندی لگا دی، کہا کہ نظر کو نیچی رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ تمہارے لیے ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے کاموں کو جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، صرف مردوں کو نہیں سمجھایا بلکہ عورتوں کو بھی سمجھایا، اور کہا کہ اے ایمان والی عورتوں سنو، تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ یہ اس لیے ہے کہ شاعر نے کہا دل کی نہیں تقصیر مکند، آنکھیں ہیں یہ ظالم۔ شاعر وہ مکند نام کا ہندو شاعر ہے، اور اس نے کہا کہ دل کی نہیں تقصیر مکند، آنکھیں ہیں یہ ظالم۔ انسان پہلی نظر میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی خوبصورتی میں پھنس جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کی زد میں آ جاتا ہے، اور محبت کے رشتے بڑھنے لگتے ہیں۔
پہلا کام ہوتا ہے نظر کا نظر سے ملانا، تو نظر پر ہی اسلام نے پابندی لگا دی کہ نظر کا غلط استعمال مت کرو۔ اور مغربی تہذیب نے یہ کیا کہ ہوٹل چلانا ہو تو لڑکیوں کو بیٹھا دو، دکان چلانا ہو تو لڑکیوں کو بیٹھا دو۔ حیرت، تمہاری عقل پہ حیرت ہے، تمہاری سوچ پہ حیرت ہے۔ تم نے ترقی کی راہیں ہموار کر لی، لیکن تم نے معاشرے کو برباد کر دیا۔ تمہاری سوچ نے معاشرے کو غلط رخ دے دیا، اور اسلام نے ایک اچھا رخ دیا۔ مسلمانوں، اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرو۔ اپنی بیویوں پہ پردہ، بچیوں پہ پردہ، بہنوں پہ پردہ، سب پہ پردہ۔ اور پردہ رکھنے میں فائدہ کیا ہے؟ ہمارا بھی ہے، ان کا بھی ہے، مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے۔ مرد نہیں بگڑیں گے، عورتیں نہیں بگڑیں گی، سماج میں زنا عام نہیں ہوگا۔ آج بے پردگی اتنی عام ہوئی، بے پردگی کا ایسا ماحول بنا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا آپسی کنٹیکٹ، آپسی رابطے موبائل کے ذریعے، الامان والحفیظ، ہر جگہ خبریں ملتی ہیں کہ فلاں جگہ سے لڑکیاں فرار ہو گئیں، فلاں جگہ کے لڑکے فرار ہو گئے۔ موبائل کا اس غلط استعمال نے آپسی ایسا رابطہ کرایا۔ آخر یہ رابطہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ کنٹیکٹ ہوا کیسے؟ یہ ملنے جلنے سے، دیکھنے دکھانے سے، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، ٹیوشنوں کے اندر۔ ٹیوشن نے تو اور ٹینشن پیدا کر دیا ہے۔ جوان لڑکے، جوان لڑکیاں یہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر ڈانس، گانا بجانا، ان سب چیزوں کے سننے سے، دکھانے سے جو بے حیائی عام ہوئی۔ الامان والحفیظ، ان بے حیائیوں پر پابندی لگائے اسلام نے، کہا کہ بریک لگایا۔ اے مسلمانوں، اپنی نظر پہ پابندی لگاؤ، اپنے دل پہ پابندی لگاؤ، اور نظر پہ پابندی لگاؤ گے دل خود قابو میں رہے گا۔ نظر کو بے بس چھوڑ دیا، دل تمہارا بے قابو ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ اور میری ماں اور بہنوں، آپ سے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ سنو، آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت، سب سے پاکیزہ عورت وہ ہے جس کو غیر مرد نہ دیکھے، جو دوسروں کی نظر سے محفوظ ہو۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، پردہ کرو۔ پردہ میں تم شرم آنا مت، شرم اور عار مت محسوس کرنا۔ زمانے والے تمہیں تانا دیں گے اور کہیں گے یہ کیا تم نے بھیس سے تیار کر لیا، تم نے نظر پہ پٹی باندھ لی، تم نے جسموں کو چھپا رکھا ہے۔ یہ ہوس پرست لوگ، یہ دل کے عاشق ہیں، انہوں نے تمہارے لیے عورتوں کو کہا کہ یہ عورتیں گھر میں کیوں رہیں گی، ہمارے شانہ بشانہ آئیں، کمپنیوں میں آئیں، دکانوں میں آئیں، فیکٹریوں میں آئیں، کارخانوں میں آئیں، دفاتر میں آئیں، اور ہمارے شانہ بشانہ رہ کر کام کریں۔ بولیے یہ بھی کوئی سوچ ہے؟ یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ جو مرد اتنا نکما ہو، جو اتنا اپنے بازو میں طاقت نہیں رکھتا ہو، جو کما کر اپنی عورتوں کی زندگی بسر کرا سکے، اس مرد کو اپنی مردانگی میں بہت سوچنا چاہیے کہ میں ایسا مرد ہوں۔ اس کی مردانگی پہ تماچا ہے، اور عورتوں کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تم بھی کماؤ۔ یہ بہت ہی شرمناک بات ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنی عورتوں کو پردہ میں رکھنا چاہیے، ہمیں بھی پردہ میں رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی جو بہت چند دنوں کا یہ گزرا ہوا واقعہ ہے، جو مسکان خان نامی عورت نے، لڑکی نے پورے تہلکہ مچا دیا اپنی ایمانی قوت کا، ایمانی غیرت و حمیت کا، ایسا ثبوت پیش کیا
کہ سامنے والے کو للکار کر اس کے دانت کھٹے کر دیے اور اس بہادر لڑکی نے اپنی ایمانی حیثیت کا ثبوت دیا کہ ایمان اس کا نام ہے، ایمان اس کا نام ہے، جو چاہے للکار دے، ایسا نہیں۔ یہ جامعہ دار ارقم للبنات برسوتمپور کا یہ عظیم الشان اجلاس عام اسی بات کو پیغام دینے کے لیے آیا ہے کہ اے میری ماں بہنوں سنو، تم جو بھی ہو، جہاں کہیں کی رہنے والی ہو، لیکن اپنی پہچان مت چھوڑنا۔ تمہارے ایمان کا حصہ ہے پردہ، تمہارے پہچان ہے، ایمان کی پہچان ہے پردہ، اس لیے پردہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤ۔ کبھی بے پردگی مت اختیار کرنا، بے حیائی مت اختیار کرنا۔ یہ جو اپنے آپ کو یورپ کی تہذیب کی نقالی کرنے والے، یہ ہمارے نوجوان، ان نوجوانوں سے کسی شاعر نے کہا ہے خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لبے خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ اے نوجوانوں تم کیا کر رہے ہو؟ جب کسی بہن کو، بیٹی کو دیکھو تو سمجھو کہ میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری بیوی ہے۔ بیوی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بہن پر کوئی غلط نگاہ نہ اٹھائے، میری ماں کو کوئی غلط نظر سے نہ دیکھے۔ ہر ایک کو میرے نوجوانوں اپنی بہن سمجھو، اپنی بیٹی سمجھو، اپنی بہو سمجھو، اور یہ سمجھو کہ یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی تو جیسے میری بہن یہ بھی کسی کی بہن ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک صحابی پہنچتے، سنیے وہ کیا واقعہ ہے۔ وہ پہنچتے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، زنا کی خواہش ہو رہی ہے۔ جوان تھا، جوان، کہا یا رسول اللہ میں زنا کی خواہش رکھتا ہوں، زنا کی اجازت دے دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، بار بار اس نے کہا، بار بار کہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جوان، غصہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے سمجھانے کا انداز، فرمایا کہ جوان بتلاؤ تیرے پاس بہن ہے یا نہیں؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس بھی بہن ہے۔ کہا کہ تیرے پاس ماں ہے یا نہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میرے پاس بھی ماں ہے۔ فرمایا کہ بتلاؤ تیرے گھر پہ تیری خالہ ہے یا نہیں؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ اگر تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو یہ برداشت ہوگا؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ برداشت نہیں ہوگا۔ کہا کہ تیری ماں کے ساتھ ایسی کوئی نیت کرے تو کیا کرو گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس کو میرا ایمان گوارا نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہو ہے۔ اس لیے اپنی نظر کو صاف رکھو، اپنے دل کو پاک رکھو، دوسرے کے ساتھ غلط چکر نہ چلاؤ۔ توبہ کیا۔ آج نوجوان بہنیں بھی، نوجوان بھائی بھی آج یہ بہت ہی یورپ کی تہذیب میں چلے جا رہے ہیں، نقالی میں چلے جا رہے ہیں۔ میں ان عورتوں کو یہ پیغام دوں گا، اے میری ماں بہنوں، جو تمہاری آزادی کی بات کرتے ہیں وہ تمہارے خیر خواہ نہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہارے عزت کو نیلام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عورتوں کو کھلونا سمجھ کر بازار میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تمہارے سروں سے دوپٹہ چھین کر تمہیں بے نقاب کر کے تمہیں روڈوں پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تمہاری حیثیت کو نیلام کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری مٹی کو پلیت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ انہیں اپنی ایمانی حمیت کی بنیاد پر للکارو کہ نہیں میرے لیے پردہ ضروری ہے۔ اس لیے میں بھی اپنی ماں بہنوں کو پیغام دوں گا کہ آپ پردہ کا خاص اہتمام کریں، اور اس جلسہ کو اگر کامیاب بنانا ہے،
اگر صرف ایک بات یاد رکھ لیا کہ پردہ ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، نوجوان یہ سوچ لے کہ ہم کسی کی بیٹی بہو کو نہیں چھیڑیں گے، ہم دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں گے، تو انشاءاللہ کبھی بھی ان کے ساتھ کسی کا بگاڑ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات، یہ سب جو ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے، ایک حکیم صاحب تھے، حکیم صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ حکیم صاحب بات تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا ہے کہ تمہیں غصہ اس لیے آتا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ کہا کہ حکیم صاحب میں کوئی بات کرتا ہوں اور بات کرتے کرتے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو جھنجلا جاتا ہوں۔ کہا کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہا کہ کمزوری ہے۔ بس وہ آدمی غصہ ہو گیا، کہا کہ کیسے حکیم ہو، جو بات پوچھتا ہوں کہا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، تو کہا کہ کمزوری کی وجہ سے۔ کہا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، تو کمزوری کی وجہ سے۔ کہا کہ نوجوان یہ جو غصہ ہو رہے ہو یہ بھی تمہاری کمزوری ہی ہے، اس لیے غصہ ہو رہے ہو۔ تو یہ سب کیوں؟ فرمایا کہ آج ہم لوگوں میں جہاں پر بھی کمی ہے، دین سے دوری کی بنیاد پر ہمارا عمل بھی بگڑ گیا، اخلاق بھی بگڑ گیا، عبادات بھی بگڑ گئے، اس لیے سب کو بہتر کرنا ہے تو دین سے قربت پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی جامعہ دار ارقم للبنات کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں کہ اس ادارہ کی بچیوں کا میں نے امتحان بھی لیا ہے، اور تقریری امتحان بھی، تحریری امتحان، دونوں طرح سے میں نے بچیوں کو دیکھا ہے۔ الحمدللہ یہاں کی تعلیم بہت ہی قابل اطمینان ہے۔ میں نے ان کی تحریروں کو دیکھ کر، ان کے سوالات کا جواب دیکھ کر میں نے کہا کہ یقیناً تعلیم ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ علاقہ مکمل طور پہ متوجہ ہو، اور جب تک کسی کا مکمل سپورٹ نہ ہو آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اور ان اداروں کو محبت کی نظر سے دیکھا جائے، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، پڑھنے والیوں کو اور پڑھانے والیوں کو، سب کو یہ سمجھا جائے کہ دین کے قیمتی اثاثہ ہیں، پونجی ہیں۔ یہ سب ہمارا کام ہے، جیسے گھر میں ہمارا کام کاج ہے، اسی طریقے سے مدرسہ کا کام بھی ہم سب امت مسلمہ کا کام ہے، اور ان مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھنا ایمان کی علامت۔ اگر اس میں توہین ہے، تحقیر کا پہلو ہے، تو اپنے ایمان کی خبر لینا چاہیے کہ کہیں میرا ایمان صحیح سالم ہے یا نہیں۔ تو بس ان مدرسوں میں اس مدرسہ کو بھی، اس جامعہ کو بھی محبت کی نظر سے دیکھیے، اور اس کے لیے یہ بات شعر کے ذریعے کہوں گا کہ انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی، پاکیزہ ماحول، یہی مدارس ہمیں دیں گے۔ اس لیے مدارس کی قدر کیجئے، وما علینا الا البلاغ۔